وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گھڑی کی سوئیاں کبھی نہیں رکتی۔ جو وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وقت اس کے کام آ جاتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسے کوسوں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو اگر ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی واپس نہیں ملتی۔ اگر ہم غور کریں تو ہر گزری ہوئی بات لگتا ہے کل کی بات ہے۔ گھڑی کی ایجاد سے وقت کا پیمانہ آسان ہو گیا ہے۔ اکثر واقعات کو گزرے ہوئے مدتیں ہو چکی ہیں۔ اپنی عمر کے متعلق ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کل ہی تو ہم بچے تھے، کل ہی تو ہم نے یہ کام کیا تھا، کل ہی تو ہم سکول گوئنگ تھے، سکول جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کل ہی کی تو یہ بات تھی، اگرچہ وقت گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ کام کام کام، قائد اعظم کا فرمان۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت مصروف ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اور بہت مصروف ہیں، اور مصروف رہنا بھی کسی کسی کے بس کی بات ہے۔ مصروفیت بہت اچھی چیز ہے، اگر سوچا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ فارغ انسان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مصروف انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ مصروف رہنا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے شاید یہ ایک نارمل سی بات ہو، پارک میں جانا، بیٹھنا، گپ شپ لگانا، دوستوں کے ساتھ قیمتی وقت گزارنا، لیکن میرے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ خوبصورت مناظر، درخت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوست اور ان کے ساتھ قیمتی وقت، میرے لیے تو یہ بہت قیمتی ہے۔ اور میں بھی کچھ لوگوں کو یہ بالکل ہی عام سا لگتا ہو، عام سی چیز لگتی ہو، لیکن اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ تو جناب ہمارے بچوں نے گھر میں نا ہمیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تپا مارا تھا گھر میں، تو بس آج انہوں نے نا، آج کیا، جب سے انہیں چھٹیاں ہوئی ہیں انہوں نے ہمیں خوب تپایا ہوا تھا۔ تو آج ہم جو ہے گھر سے باہر نکلے ہیں، سارے فرینڈس کو کال کیا ہے، ہم نے کہا آپ بھی بچوں کو نکالیں، ہم بھی نکالتے ہیں۔ تو بھابھی نے یہاں پر جی بنائی ہے بریانی۔ اچھا 10 بجے ہم نے پروگرام بنایا تھا، 2 گھنٹے میں ہم نے فٹافٹ سے یہ سارا کچھ ریڈی کیا ہے۔ ایک میری فرینڈ جو ہے وہ چاٹ لے کر آئی تھی، میں نے سموسے بنائے تھے، بھابھی نے بریانی بنائی تھی، ایک فرینڈ جو ہے وہ کھیر اور مٹھائی لے کر آئی تھی، کچھ جو ہیں وہ ڈرنکس وغیرہ کرسپ بچوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ تو بس جی جناب ہم سب کا اتنا مزے کا یہاں پر وقت گزرانا الحمدللہ۔ تو بہت زیادہ ہم نے یہاں پر ٹائم نہیں گزارا، بس تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر گئے تھے اور پھر ہم گھروں کو آ گئے تھے۔ تو جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت منظر، ہمارے سارے فرینڈس جو پارک کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم وہاں پر اپنا کھانا انجوائے کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں ہم نے اس چیز سے کتنا لطف اٹھایا ہوگا الحمدللہ۔ تو جناب آج میں نے آپ سے بات تو کام پر کرنی تھی، لیکن بات پتہ نہیں چلتے چلتے وقت پر کیسے آ گئی۔ مطلب جب میں کسی ٹاپک کے بارے میں سوچتی ہوں نا کہ آج میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، تو میں سوچتی رہتی ہوں ذہن میں، تو میں نے بات آج کام کے حوالے سے کرنی تھی، جو ہم کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام اور وقت اس قدر آپس میں جڑے ہوئے ہیں نا کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب میں جو ہوں نا اپنی زندگی میں نے بہت کام کیے ہیں۔ مطلب ابھی بھی جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا تو میرے فرینڈس کہتے ہیں کہ فائزہ تم کتنے کام کرتی ہو، اس کام کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مطلب کچھ کام ایسے ہیں نا کہ میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں، جیسے کہ اگر سلے ہوئے کپڑے میں لے سکتی ہوں، لیکن مجھے سلائی کرنے کا شوق ہے، کئی دفعہ میں ان سلے کپڑے لے لیتی ہوں اور میں اپنی مرضی کی سلائی کرتی ہوں۔ اور پینٹنگ کرنے کا مجھے شوق ہے، مطلب میں اپنے وقت کو کسی نہ کسی چیز میں نا لگائے ہی رکھتی ہوں۔ تو وقت اور کام جو ہے نا یہ ایک لازم و ملزوم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، تو بڑی نہیں تھی، میرا ایک بھائی تھا مجھ سے بڑا، لیکن مطلب باقی بہن بھائیوں سے میں بڑی تھی۔ گھر میں کام کاج کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، تو میں نے نا بہت زیادہ کام کیے ہیں بچپن سے۔ میں بالکل چھوٹی سی تھی، میری امی کی صحت کوئی خاص ٹھیک نہیں رہا کرتی تھی، بہت زیادہ بھی ان کی صحت خراب نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو بس وہ کبھی لو ہائی ان کا بلڈ پریشر ہو جایا کرتا تھا، تو میں نا بہت زیادہ کام کیا کرتی تھی۔ اسکول جانے سے پہلے جھاڑو پوچھے لگانا، گھر واپس آ کر برتن دھونا، مطلب اپنی زندگی میں نے بہت زیادہ کاموں میں گزاری ہے۔ تو ابھی اکثر نا میں امی سے کہا کرتی ہوں، امی آپ نے مجھ سے اتنے کام کروائے ہیں نا کہ میرے ہاتھ ہی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ تو سب اس بات پہ ہنستے ہیں، تو میں کافی اپنے فرینڈ سے بھی کہتی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میری امی نے مجھ سے اتنے کام کروائے ہیں نا۔
تو یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں ہمیں شعور آتا ہے اس بارے میں کہ جیسے کہ اب ہم ہیں تو ہم اپنے بچوں سے اتنے کام نہیں کروائیں گے. ہمیں اتنا شعور ہے کہ بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے کھیل کود کا, آگے پیچھے گھومنے پھرنے کا, بچوں کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے. لیکن میں بہت ہی چھوٹی تھی تو میں نے کام کاج اسٹارٹ کر دیے تھے, گھر کے کام کرتی رہا کرتی تھی. مطلب ہانڈی روٹی بنانا, مجھے 3 کلاس میں ہانڈی روٹی بنانا آتا تھا. یقین کیجئے شاید کوئی یقین نہ بھی کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن میں بہت چھوٹی تھی میں نے کھانے بنانا شروع کر دیے تھے. اور وہ اتنی عادت میرے اندر اب گھس چکی ہے نا کہ جس دن میں نے کھانا نہ بنانا ہو نا, میرے اندر کوئی کیڑا سا چلتا رہتا ہے. میں کہتی ہوں میں کیا کروں آج, عجیب سی بے چینی لگی رہتی ہے مجھے. تو مجھے کھانا بنانا نا اتنا اچھا لگتا ہے. اور ڈیلی اگر کھانا نہ بناؤں, جس دن میں نے مطلب آج کل کا کھانا تھا تو وہ ضائع جائے گا. اگر میں نے آج بھی بنا لیا تو پھر بس میں نہ کوئی چھوٹی موٹی 7 آئٹم ضرور بنا لیتی ہوں. اور گھر کے کاموں کا بھی یہی حساب ہے کہ اگر آج میرے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے, میں نے سارے گھر کی بھی صفائی کر لی ہے, فلانا کام بھی کر لیا, فلاں بھی کر لیا, تو بس میں ایسے ہی نا الماری کھول کے اسٹارٹ کر دیتی ہوں کچھ نہ کچھ کرنا. تو واقعی یہ بات بہت اچھی ہے اور یہ بہت اچھی عادت ہے. میں جب اپنی امی سے بھی بات کرتی ہوں تو امی کہتی ہیں کہ اچھا ہے میں نے آپ کو اتنا اچھے سے کام کرنا سکھایا ہے, تو آج اپنے گھروں کو بہت اچھے سے آپ نے نا سیٹ کیا ہوا ہے. اور وقت کی پابندی کے حوالے سے کیا بتاؤں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میری امی جو ہے نا, ہمیں صبح اذان کے وقت جیسے ہی اذان ہوتی تھی نا, بس آواز دیتی تھی کہ فائزہ اٹھ جاؤ, یا میری چھوٹی سسٹر ہے اس کو بلاتی تھی کہ آپ بھی اٹھ جاؤ. تو بس ہم نے کبھی بھی آگے سستی کاہلی کا کوئی ہمارے گھر میں نا ہے ہی نہیں تھا کہ ہم نے آگے سے کہنا ہے کہ امی ابھی سونے دیں, یا جیسے کہ آج کل کے بچے ہیں اتنی دیر دیر تک سوئے رہتے ہیں. تو ہماری امی نے ہمیں ایسا عادی کیا ہوا تھا نا کہ ایسا کوئی چکر ہی نہیں تھا کہ ہم نے کبھی سستی کرنی ہے یا ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے بھی نہیں اٹھنا. چھٹی والا دن ہو یا ویسے ہو, ہماری ایک ہی روٹین تھی. مطلب وقت کی پابندی بھی ہماری امی نے الحمدللہ ہمیں بہت اچھے سے سکھائی ہے. تو جناب آج مجھے نا جلدی سے یہاں پر کھانا بنانا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوکر میں نا آج فرسٹ ٹائم میں نے ایسے کیا ہے. 1 گھنٹہ تھا میرے پاس, اس میں نے کھانا بنانا تھا. تو بڑی اچھی سی ریسپی ہے, آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا کہ اگر آپ نے ایسے چکن کڑی بنانی ہو نا, شوربے والا سالن بنانا ہو, تو ظاہر ہے جب اگر ہم آئل میں پیاز ایڈ کریں گے, اس کو بھونیں گے, پھر لہسن ایڈ کریں گے, پھر اس کو گلائیں گے, کافی دیر لگ جائے گی. میں نے نا کوکر میں ادرک لہسن اور فریش ادرک لہسن اور پیاز 3 ڈال کر نا بڑے, اس میں نمک مرچ سارا کچھ ایڈ کر کے اس کو بند کر دیا تھا, گلانے کے لیے رکھ دیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے نا چکن کو تھوڑا سا فرائی کر کے آئل میں اس میں وہ مسالہ ایڈ کر دیا تھا, اور جلدی سے بھون کر میں نے اس میں پانی ڈال دیا. یقین کیجیے 1 گھنٹے میں یہ میرا کھانا تیار تھا, اور اتنا مزے کا بنا تھا نا کیا بتاؤں. تو آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے کھانا کیسا بنا ہے. الحمدللہ میرا کھانا تو بہت اچھا بنا تھا اور 1 گھنٹے میں تیار ہو گیا تھا. مطلب 12 ہونے میں 5 منٹ تھے, مجھے 1 بجے تک کھانا بنانا تھا, تو جلدی سے یہ میں نے کھانا بنایا ہے جناب. ساتھ ہی ساتھ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کچھ گروسری لے کر آئے تھے, جس میں تھی پالک, سوئے, دھنیا وغیرہ. میں نے کہا کہ آج کچن میں آئی ہوئی ہوں تو بس یہ بھی سارے کام ساتھ ہی نپٹا دوں. تو وقت کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں کہ میرے ذہن میں نا کل پرسوں سے چل رہا تھا کہ میں نے بچپن سے نا بہت زیادہ کام کیے ہیں, تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کروں. تو جب میں آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنے والی ہوتی ہوں نا, تو ذہن میں وہی چیزیں چلتی رہتی ہیں, ریپیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. جیسے کہ بچپن سے اب تک میں نے جتنے کام کیے ہیں, جتنی ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں, شادی کے بعد بھی الحمدللہ بہت سے میں نے کام کیے ہیں. تو جب میں وہ ساری چیزیں سوچتی ہوں نا, کئی دفعہ بڑے مشکل فیز بھی آئے ہیں زندگی میں, تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو یہ بھی فیس کیا تھا, وہ بھی فیس کیا تھا. ویسے تو ہم بھول بھلائیوں میں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن مجھے بھی احساس ہوتا ہے اور میں خود اتنا کچھ لرن کر رہی ہوں نا ویڈیوز سے. یقین کیجیے جب میں آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرتی ہوں, بتاتی ہوں, تو مجھے بھی خود توفیق ہوتی ہے. میں خود بھی کہتی ہوں کہ مجھے بھی اس چیز پر عمل کرنا چاہیے. سو جناب ایک واقعہ جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا, میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. سر سید احمد خان ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں لندن سے واپس آ رہا تھا تو جہاز ڈوبنے کا خطرہ تھا. ہر شخص پریشان اور جان کے خطرے میں مبتلا تھا, مگر میں نے اپنے ساتھ کمرے میں ایک ہم سفر انگریز کو دیکھا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز ہو کر مطالعہ میں مصروف تھا. میں نے اس سے پوچھا اس وقت جب کہ ہر شخص جو ہے وہ جان بچانے میں مصروف ہے, ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہے, آپ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ تو اس انگریز نے جواب دیا کہ اگر ہمارا ڈوبنا یقینی ہے تو میں اس زندگی کے ان قیمتی لمحات کو بیکار کیوں جانے دوں, اور کیوں نہ میں علمی مطالعہ میں اس کو صرف کروں. دیکھیے یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے وقت کو کتنا ضائع کرتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم انسٹاگرام کھول لیتے ہیں, یوٹیوب کھول لیتے ہیں اور گھنٹوں ہی اس میں گزار دیتے ہیں. اور اگر ہم اس واقعہ سے دیکھیں کہ ہر شخص کے پاس جو ہے وہ اس کو موت کا خوف تھا کہ ہم مرنے والے ہیں, لیکن اس جو
سر سید احمد خان نے بیان فرمایا ہے کہ اس گورے کو صرف یہ تھا کہ میں علم حاصل کروں. اگر ہماری زندگی کے تھوڑے سے لمحات رہ گئے ہیں، زندگی تو عنقریب ختم ہونے ہی والی ہے، لیکن یہ بات کہنے کی ہے. لیکن اگر ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی چیز گزرے تو ہم واقعی ہی نہیں برداشت کر سکتے، ہم بھی اسی عالم میں ہوتے. لیکن میں ایک ویسے جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہم جیسے زندگی ابھی گزار رہے ہیں تو ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اگر ہم اس بات کو سوچیں تو ہم اپنے وقت کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، اور وقت عنقریب گزر جائے گا. آج کل میں اتنی اس بارے میں چیزیں سوچ رہی ہوں نا، رات کو خواب بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ وقت گزر جائے گا اور ہم اپنا وقت ایسے ہی زندگی کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں گزار دیں گے. بس خیال آتا رہتا ہے آخرت کی تیاری کرنے کا، آخرت کے بارے میں سوچنے کا. تو امید ہے آپ بھی سوچیں گے اور آپ بھی ان چیزوں پہ غور کریں گے. انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، اور ویڈیو بھی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.